ہے صرف توحید کا ذکر ہے، نہ آخرت کا ذکر ہے، نہ رسالت کا ذکر ہے، نہ کوئی اخلاقیات کا مضمون ہے، نہ کسی نبی یا رسول کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح اور بھی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ تو اس میں مستثنیٰ ہیں، لیکن بالعموم جو بھی ذرا سائزیبل ہے، کسی درجے میں حجم والی صورت ہے، اس میں آپ کو یہ جو مضامین میں نے گنوائے، ایمانیات ثلاثہ، انبیاء اور رسل کے حالات و واقعات، اور جن قوموں کی طرف انہیں بھیجا گیا ان کے انکار اور تکذیب پر جو ان کا انجام ہوا، اور بنیادی انسانی اخلاقیات، صداقت ہے، امانت ہے، لوگوں پر رحم کھانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ایفائے عہد ہے، ان چیزوں کا ذکر ملے گا۔ اس میں پھر ایک تقسیم مزید یہ ہے کہ جو 6 گروپ ہیں ان میں سے پہلے 2 گروپوں میں سب سے زیادہ زور ایمان بالرسالت پر ہے۔ انبیاء کرام کے حالات، رسولوں کے حالات تفصیل سے آئے۔ دوسرے 2 گروپ جو درمیانی ہیں اس میں زیادہ زور توحید کے مضمون پر ہے۔ آخری 2 گروپ یہ ہیں جن میں سے پہلا ہے یہ سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، اور اس کے بعد سورہ ملک سے شروع ہوگا مکیات کا سلسلہ، تو آخری پارے کے تقریباً اختتام تک جا پہنچے گا۔ ان کا جو اصل مضمون ہے وہ آخرت، انذار آخرت، یہ ان دونوں گروپوں کی اکثر مکیات کا مضمون ہے۔ چنانچہ وہی چیز ہم ان میں دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں بھی اصل مضمون جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ بقیہ جو یہ صورتیں ہیں ان 2 گروپوں کی، ان میں انذار کا رنگ غالب ہے، ان 2 صورتوں میں تبشیر کا رنگ غالب ہے، اس لیے کہ اہل جنت کا ذکر جس قدر تفصیل سے سورہ رحمان میں آیا ہے، اہل جہنم کا اس کے مقابلے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہے۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، بس یہ ذکر ہے۔ باقی یہ ہے کہ اہل جنت کا تذکرہ جو شروع ہوا ہے تو 33 آیات ہیں تیسرے رکوع کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے بعد پھر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۔ تو اکثر و بیشتر تذکرہ جو ہے جو آخرت کے انجام میں سے انجام خیر ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہ ان 2 صورتوں کا یہ مشترک مضمون بھی سامنے رہے کہ یہی 2 صورتیں ہیں جن میں جنتیوں کے 2 درجے معین کیے گئے، جن کے کہ باقاعدہ عنوانات بھی سورہ واقعہ میں بن گئے کہ ایک تو ہے مقربون اور ایک ہے اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین۔ باقی سورہ رحمان میں یہ عنوانات تو نہیں ہیں، لیکن پہلے 2 جنتیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر 2 جنتیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، تو درجات بھی معین ہیں۔ اس طرح کا معاملہ میرے علم کی حد تک یا یادداشت کی حد تک قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں ہے، یہ گویا کہ ان کے منفرد خصوصیات میں سے۔ سورہ رحمان میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف یادداشت کے لیے کہ کل 78 آیات پر مشتمل ہے، اس میں سے 42 آیات جو ہیں وہ یہی آخرت کے انجام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ سورہ واقعہ 96 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے 56 آیات جو ہیں وہ یہی اخروی انجام پر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اخروی انجام میں بھی جو انجام خیر ہے اس کا ذکر تفصیل سے ہے، جو انجام بد ہے جہنم کا جو ذکر ہے وہ بہت ہی اجمال کے ساتھ ہے۔ ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ سورہ رحمان میں جنت کا ذکر یا جنات کا یا جنتان پھر جنتان بڑی وضاحت کے ساتھ نام لے کر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جہنم کا بھی لفظ آیا ہے، ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون۔ سورہ واقعہ میں اس کے برعکس جو ہے لفظ جنت لفظ جہنم یہ بہت خفی انداز میں آیا ہے، بلکہ جہنم کا لفظ تو آیا ہی نہیں، جہیم کا لفظ آیا ہے جو آج کے ہمارے درس کے آخر میں آئے گا، وَتَصْلِيَةُ الجحیم۔ جہیم ایک مختلف لفظ ہے، اس میں علم جو ہے جہنم کا تقریباً قرآن مجید کے روح سے وہ جہنم، وہ سورہ واقعہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جنات کا ذکر بھی آیا ہے 2 جگہ پر خفی انداز میں، فی جنات النعیم، یا آج کے درس میں بھی آئے گا وہ جنت النعیم، لیکن جس طرح کہ ان کو نمایاں کیا گیا سورہ رحمان میں اس طریقے سے سورہ واقعہ میں نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن ان کے لیے وہ اسم علم جو ہے وہ اس طور سے استعمال نہیں ہوا ہے۔ ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، ان دونوں صورتوں میں ایک جو اصطلاح قرآن مجید کی ہوتی ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر ایمان بالرسالت سے ہے وہ نہیں آئی ہے۔ ایمان اور کفر
یہ لفظ نہیں ہے، نہ سورہ رحمان میں ہے اور نہ سورہ واقعہ میں ہے۔ سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے بعد آگے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ۔ اب یہ دو اصطلاحات عام ہیں، ان کا تعلق ایمان بالرسالت کے ساتھ نہیں ہے۔ رسالت کے ساتھ آتا ہے کون ایمان لایا، کس نے تصدیق کی، کس نے رسول کو مانا، کس نے کفر کیا، کس نے انکار کیا۔ یہ جو اصطلاحات ہیں دین کی، ایمان اور کفر، یہ ان دونوں صورتوں میں اس طور سے استعمال نہیں ہوئے۔ کچھ تھوڑا سا خفی انداز میں سورہ واقعہ میں تو تصدیق اور تکذیب کا ذکر تو ہے، لیکن وہ بھی عام انداز میں، فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، اسی طریقے سے مُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن جو اصطلاح ہے کفر معین طور پر، اس کا ذکر جو ہے ان دونوں صورتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی پھر دہرا لیجئے کہ ایمان باللہ کا ذکر یقیناً ان دونوں صورتوں میں ہے، لیکن کہیں بھی شرک کا کوئی ذکر نہیں، شرک کی کوئی مذمت، شرک کے خلاف استدلال یا شرک کا کوئی بیان ان دونوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی توحید پر کوئی استدلالی انداز ان دونوں صورتوں میں نہیں ہے، بلکہ اصل شے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ضمن میں آ رہی ہے وہ اللہ کی خلاقی، صناعی، اس کی قدرت، جس کے لیے میں نے پچھلی مرتبہ ایک اصطلاح آپ کے سامنے رکھی تھی، عجائبات تخلیق و تدبیر، اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور صناعی اور اس کی خلقت میں بو قلمونی، اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں۔ گویا کہ ایمان باللہ اور معرفت خداوندی کا مضمون تو موجود ہے، لیکن جو عام اہم مضمون ہوتا ہے کہ شرک کا ابطال ہو، اس کی نفی کی جائے، مشرکین کی مذمت ہو، ان کے شرک کی کوئی قسم جو ہے زیر بحث آ رہی ہو، یا یہ کہ توحید کے لیے استدلال پیش کیا جا رہا ہو، یہ چیز جو ہے یہ بھی ان دونوں صورتوں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور اس کی خلقت اور اس کی تخلیق و تدبیر کے اندر جو بو قلمونی، رنگا رنگی عجائبات تخلیق و تدبیر جو ہیں، ان میں بھی اسلوب کا فرق میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان میں یہ ایک بیانیہ انداز ہے، پلین نریٹو ہے، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، مرج البحرین یلتقیان، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے والارض وضعها للانام والسماء رفعها ووضع المیزان، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی خلاقی کا ذکر ہو رہا ہے ایک عام نیریٹو انداز میں، جبکہ سورہ واقعہ میں جو ہمارا پچھلا درس تھا اس میں ایک استفہامی انداز ہے، یہ تم نے کیا کہ ہم کرنے والے ہیں، یہ جو تم دانے بکھیر آتے ہو اپنے کھیتوں میں ان کو ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو، یہ جو تم ٹپکا دیتے ہو ایک بوند منی کی اس کو ہم تخلیق کرتے ہیں یا تم تخلیق کرتے ہو، یہ پانی جو تم پی لیتے ہو اطمینان کے ساتھ یہ تم نے بادلوں سے برسایا یا ہم نے برسایا ہے، یہ آگ جو تم روشن کر لیتے ہو یہ آگ جو ہے اس کا درخت وہ ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا، اس انداز میں استفہام تقریری جس کو کہا جاتا ہے، لیکن مضمون وہی ہے، اس صرف اسلوب بدل گیا ہے کہ ایک اسلوب بیانیہ ہے، ایک اسلوب میں استفہام ہے، لیکن استفہام کا انداز میں در حقیقت کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں ایسا ہے کہ نہیں، اب ہے تو سوال، لیکن کہنے والا در حقیقت کہنا یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ایمان بالرسالت کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں قطعاً خالی ہیں، نہ کسی نبی کا نام، نہ رسول کا نام، نہ کسی نبی کا ذکر، نہ کسی سابقہ امت کا ذکر، نہ کوئی وحی کا ذکر، نہ کسی کتاب کا ذکر، یعنی جو بھی متعلقات ہیں ایمان بالرسالت کے ساتھ ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس میں ایمان اور کفر یہ دو اصطلاحات جن کا تعلق اصلاً ہے رسول کے ساتھ، نبی کی دعوت کے ساتھ، ان کا بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ عام انداز میں لمن خاف مقام ربہ جنتان یا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور سورہ رحمان میں آیا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، یہاں بھی کفار کا ذکر نہیں آیا، لفظ کافر نہیں آیا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اس انداز میں جو ہے ایمان بالرسالت کے ذکر سے یہ دونوں صورتیں بالکل خالی ہیں۔ ایک بات میں نے شروع میں عرض کی تھی، اس میں بھی تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اوامر و نواہی نہیں ہے، نہ کوئی اخلاقیات کی تلقین ہے، نہ کوئی احکام ہے، بلکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اکثر صورتوں میں جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، آخر میں عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی التفات، آپ کو کچھ خصوصی ہدایات، اے نبی صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے،
آپ ان کی باتوں سے ملول و غمگین نہ ہو۔ اس قسم کی باتیں جو اکثر و بیشتر جو صورتیں ہیں ان میں آتی ہیں اختتام پر، یہ چھوٹی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اور میں نے پچھلی مرتبہ مثالیں بھی دی تھیں کہ سورہ قاف کے آخر میں بھی ہے، سورہ ذاریات کے آخر میں بھی ہے وہ انداز، لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ مضمون ان صورتوں میں نہیں ہے، اس میں تھوڑی تصحیح کی ضرورت ہے کہ سورہ واقعہ میں حضور سے خطاب کر کے یہ حکم آیا ہے۔ قل، پہلا تو ایک صیغہ آیا تھا کہ اے نبی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہیں گل سڑ جائیں گی، تو کیا پھر ہم اٹھا لیے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، یہ ایک صیغہ امر ہے۔ پھر یہ کہ 2 مرتبہ یہ آیا ہے مبارکہ جو پچھلی مرتبہ بھی ہمارے درس کے اختتام پر آئی، آج بھی آئے گی، فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو عظمت والا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک تصحیح کر لیجئے کہ اس میں وہ ہے، اگرچہ یہ بھی دوسری صورتوں کے مقابلے میں جب لائیں گے تو بہت خفی انداز ہے، بہت ہی مختصر انداز ہے۔ باقی سورہ رحمان میں 3 صیغے وہاں بھی آئے ہیں، یہ عدد جو ہے 3 کا یہ عجیب ایک ہے کہ دونوں میں مشترک ہے۔ ایک فعل امر آیا وہاں، فعل امر اقیم الوزن بالقسط، 2 نہیں آئے، ولا تخسر المیزان ولا تطغوا فی المیزان، اور اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ عام طور پر خیال یہ ہے اور رہا ہے کہ یہ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ میزان کے اندر کمی بیشی نہ کرو، تول جو ہے وہ صحیح رکھو، وزن جو ہے وہ صحیح کیا کرو، لیکن یہ کہ ایک گمان جو ان صورتوں کے تقابلی مطالعے سے اور جو اس علم فلکیات میں اب انسان نے ترقی کی ہے اس کے روح سے جدھر میرا ذہن منتقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بھی مخاطب انسان نہیں ہے، بلکہ وہ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، یہ اصل میں وہ کاسمولوجیکل بیلنس جو ہے جو اس کائنات کے اس نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے کرے اور یہ ستارے اور یہ سیارے، یہ پلینٹس ہیں اور سٹارز ہیں، ان سب کو جو چیز تھامے ہوئے ہے وہ در حقیقت کشش باہمی کا ایک نظام ہے جس میں ایک توازن ہے۔ یہ حکم ہے گویا کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس توازن میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، یہ جوں کا توں یہ توازن قائم رہے گا، ذرا سا بھی یہ توازن اگر بگڑ جائے تو پھر یہ کہ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ پھر یہ کرے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے، اور وہی جب بھی اس کائنات کا خاتمہ ہوگا، آخری خاتمہ، تو یہی کوئی شکل جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش آئے گی، جیسے کہ سورہ قیامہ میں ذکر بھی ہے جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، دھنس جائے گا چاند جو ہے۔ تو اس طریقے سے خسف القمر کے معنی ایک تو یہ بھی ہے کہ جو اس چاند گہنا جاتا ہے، ایک معنی یہ بھی ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھنس جائے گا، ٹکرائے گا اور ٹکرا کر اس میں دھنس جائے گا۔ تو یہ کیفیت جو ہے کب ہوگی؟ جبکہ وہ باہمی ان کی کشش کے نظام کا جو توازن ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ اتنا ڈیلیکیٹ نظام ہے کہ اگر ایک جگہ سے کوئی چیز بگڑتی ہے تو اس کا اثر جو ہے پوری جو یہ کاسموس ہے اس کے اندر جو نظم قائم ہے اس توازن باہمی کے ذریعے سے وہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں چاہتا تھا کہ جو میں نے ابتداءً بھی عرض کی تھی پھر دہرا دی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ایک ذرا مناسبت ان صورتوں کے مضامین کے ساتھ زیادہ رہے گی، باقی یہ کہ جو چند باتیں اس میں تصحیح کے قابل تھی وہ بھی میں نے عرض کر دیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں آج کے درس پر۔ میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر دہرا دوں کہ سورۃ الرحمن کے شروع میں 4 آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اگرچہ اس میں سے صرف ایک آیت ہے جس میں قرآن کا لفظ آیا ہے، دوسری آیت الرحمن علم القرآن، لیکن میں نے جو اس کے بارے میں عرض کیا تھا تو اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ چاروں آیات اصل میں جس نتیجے کی طرف انسان کو پہنچانا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس قرآن کی قدر کرے، اس کی عظمت کو پہچانے۔ یہ قرآن اللہ کی صفت رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور اس کی قدر کس سے ہوگی کہ جو قوت بیان اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، جو اس کی جملہ صلاحیتوں میں سے چوٹی کی صلاحیت ہے، ٹاپ موسٹ فیکلٹی جو انسان کو دی ہے، تمام مخلوقات میں نقطہ عروج جو ہے تخلیق کا وہ انسان، اور انسان کی جملہ صلاحیتوں میں جو اس کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے، وہ اس کی قوت بیان۔ تو انسان اگر قدر کر سکے قرآن مجید کی تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی قوت بیان کو صرف کرے اس قرآن کے بیان میں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اصل میں وہ نتیجہ ہے جو ان 3 جملوں سے نکلنا چاہیے۔ آیتیں 4 ہیں، جملے 3 ہیں، الرحمن علم القرآن جملہ 1 بنا،
خلق الانسان دوسرا جملہ، علمہ البیان تیسرا جملہ۔ ان تین جملوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جو یہاں خفی رکھ دیا گیا، یہ بھی در حقیقت حکمت تعلیم اور تدریس جو ہے اور حکمت تربیت کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کسی کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، کہ ایک بات بتا کر پھر ذرا چھوڑ دیا جائے کہ اب اس کے نتیجے تک وہ خود پہنچے۔ جب ایک انسان کسی چیز کے نتیجے تک خود پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے ذہن کی دریافت ہے، اور جس چیز کے ساتھ اس طرح کا ایک تعلق قائم ہو جائے پھر اس سے اس کا رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو وہاں گویا کہ فل ان دی بلینکس کو چھوڑ دیا گیا ہے قاری پر کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، نتیجہ نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نتیجہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ انداز تو ہے سورہ رحمان کا۔ اب یہاں 8 آیات آ رہی ہیں جو کہ اب ہم پڑھیں گے۔ سورہ واقعہ کا یہ جو آخری رکوع ہے اس کے آغاز میں، ان میں سے 2 قسموں پر مشتمل آیتیں ہیں، ایک قسم ہے اور ایک جملہ معترضہ کے طور پر اس قسم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، پھر قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اور جو چیز وہاں پر چھوڑ دی گئی تھی اس کو یہاں پر ایک منفی انداز میں، زجر اور ملامت کے انداز میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مضمون وہی ہے، اسلوب بدل گیا۔ جیسے وہاں اللہ کی خلاقی کو ایک نیریٹو کی شکل میں لایا گیا، سادہ بیان کی صورت میں لایا گیا، یہاں سوالیہ انداز میں لایا گیا، اسی طریقے سے عظمت قرآن کا جو ایک نتیجہ عملی نکلنا چاہیے اس کو یہاں پر ایک اسلوب جو ہے زجر کا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس کتاب کی ناقدری کر رہے ہو، تم اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہو۔ وہاں وہ قدر و قیمت بیان فرمائی اللہ کے اس میں رحمان کے حوالے سے، الرحمن علم القرآن، یہ تو اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر اتم ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے جو انسان پر ہوئی ہے اللہ کی، اور تم اس کی ناقدری کر رہے ہو۔ یہاں وہ سوالیہ انداز میں افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یہ ملامت کا انداز ہے۔ تو میں نے پھر وہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ مضمون ایک ہی ہے، صرف اسلوب بدل رہا ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے یا پڑنے یا ڈوبنے کی جگہوں کی۔ یہ ابھی میں وضاحت کروں گا۔ پہلی بات جو سامنے آئی، بلکہ یہ ان 8 آیات کا ترجمہ پہلے کر لیجئے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے پڑتے ہیں یا ڈوبتے ہیں یا گرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھ سکو اور جان سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اور موقت کر رہا ہے، اور اس میں اشارہ بھی مل رہا ہے کہ یہ تم اس کی اصل عظمت کو سمجھنے سے فی الحال قاصر ہو۔ لو تعلمون، اگر تم سمجھ سکو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد فرمایا یہ مقسم علیہ ہے جس پر قسم کھائی گئی، وہ کیا ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یقیناً یہ قرآن ہے بہت باعزت، بہت منزلت والا، بہت اونچی شان والا۔ فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب میں کہ جو چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، محفوظ ہے، جسے بہت حفاظت سے رکھا گیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے یا نہیں چھو سکتے یا نہ چھوئیں اس کو مگر صرف وہی جو انتہائی پاک باز ہوں، جن کی باطنی طہارت جو ہے وہ اپنے اعلیٰ درجے تک پہنچ چکی ہو۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل ہوئی ہے، نازل کی گئی ہے، اس کا نزول ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی مالک ہے، تمام جہانوں کی پروردگار ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو ذرا غور تو کرو، یہ ہے وہ سوالیہ انداز، ملامت کا انداز، کہ کیا اس کلام کی تم ناقدری کر رہے ہو، اس کے بارے میں سہل انگاری کا رویہ اختیار کر رہے ہو، اس سے تم نے بے اعتنائی برتی ہے، اس سے روگردانی کر رہے ہو۔ سوچو تو صحیح، کتنی بڑی دولت کو تم نے ٹھکرایا، کتنی بڑی دولت کی تم نے ناقدری کی۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ،
اور تم نے اپنا نصیب یہ بنایا، یہ ٹھہرایا کہ تم تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو۔ یہ 8 آیتیں ہوئیں۔ ایک تو میں بار بار یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی 4 آیتوں کے مقابلے میں یہاں کی یہ 8 آیات ہیں، ان حوالے سے ذہن میں یہ چیزیں رہیں گی۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ کہ فلا، اس میں لا اقسم، اگر اس کو ایک لفظ مانا جائے اور اس کو متصل مانا جائے لا کو، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا، لیکن یہاں پر اس کو منفصل مانا جائے گا فلا اقسم۔ اب عربی زبان میں چونکہ پنکچویشن نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پنکچویشن سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ وہ عام جو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے عام یعنی اسکولوں میں بھی طالب علموں کو، روکو مت جانے دو، اگر آپ روکو کے بعد وقفہ کریں گے روکو مت جانے دو تو مفہوم کچھ اور ہے، اور روکو مت جانے دو تو اب اس کا مفہوم بالکل برعکس ہو گیا۔ اور یہ فرق صرف وقفے کا ہے کہ کہاں آپ نے وقفہ کیا، کہاں رکاوٹ جو ہے آپ نے ذرا زیادہ اس کے اندر جو ہے وقفہ ڈالا ہے، اس سے زمین و آسمان کا بلکہ برعکس نتیجہ نکل آیا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پہ در حقیقت مراد کیا ہے۔ لا زائد نہیں ہے، بعض حضرات نے یہ رائے اختیار کی ہے، یہ تو سب کے نزدیک ہے کہ یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، لیکن پھر اب کیا کریں، لا آ گیا تو لا کو بعض حضرات نے قرار دیا کہ یہ زائد ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جو آپ کے سامنے وضاحت آ گئی ہے اس کے بعد معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ زائد نہیں ہے۔ انگریزی میں آپ نے کہیں دیکھا ہوگا نے، آئی سویئر بائی، اب یہ نے کے بعد کوما ہو جائے گا تو اب معلوم ہوا کہ یہ نے جو ہے یہ در حقیقت مخاطبین کے کسی خیال کی نفی کے لیے، تمہارا کچھ اور خیال ہے، ایسا نہیں ہے، تم شک کر رہے ہو، ہرگز کوئی شک کی بات نہیں ہے، تمہارے دلوں میں وسوسے، قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، سورہ قیامہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے، اس کی پہلی آیت ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پوری صورت بتا رہی ہے کہ جو لوگ منکرین آخرت تھے، منکرین بعث بعد الموت تھے، ان کی نفی در حقیقت مطلوب ہے، تو شروع میں نہیں، تمہارا خیال بڑا غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قیامت تو اتنا شدنی واقعہ ہے، اتنی یقینی حقیقت ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اس طرح فلا لا اقسم بہذا البلد، اسی طرح فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جب صورتوں کے شروع میں آیا ہے تو فا نہیں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، لیکن درمیان میں آئے گا تو فا کے ساتھ آئے گا، تو یہ گویا کہ اس سابقہ مضمون کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑ گیا، اس سے فا جو ہے یہ بھی کلمہ عطف ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، اب اس کا رب کہاں سے قائم ہوا؟ وہ جو اصحاب الشمال کے ذکر میں آیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں کانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، یہ جو ان کا انکار ہے، استبعاد جو وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہونی سی بات ہے، یہ اس کی نفی ہے۔ فلا تو ہرگز نہیں، اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں، مواقع جو ہے جمع ہے موقع، موقع جو ہے اس میں ظرف ہے، واقع ہونے کی جگہ، جیسے یہ جو ہم مختلف مسلک، چلنے کا راستہ یا چلنے کا طریقہ، یہ مسلک ہے، مقتل قتل کی جگہ، تو یہ جو ہے موقع، وقع یقع کسی چیز کا واقع ہونا، اور اس لفظ کو اس حقیقت سے پہچانیے کہ اس سورت کا جو نام ہے سورہ واقعہ، اور پہلی آیت میں جو آیا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، تو یہ جو لفظ ہے یہ 3 شکلوں میں وہاں پر آ چکا ہے، وقعت الواقعہ اور پھر لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے حوالے سے مواقع، وقع کہتے پڑنا، کسی شے پر کسی چیز کا آ گرنا، آ پڑنا، لیکن یہ کہ اس کا ایک استعمال یہ بھی ہے جس مفہوم میں اردو میں ہم کہتے ہیں محل وقوع کیا ہے، کسی جگہ پر کسی شے کا ہونا، اس کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے، لیکن اصلاً لغت میں یہ پڑنا کیا ہے، کسی شے کا کسی جگہ پر آ جانا، کسی چیز پر واقع ہو جانا، در حقیقت یہ ہے اس لفظ کی اصل۔
تو مواقع جو جمع ہے موقع کی، وہ کوئی جگہ ہوگی جس جگہ پر کہ کوئی چیز گر رہی ہو، پڑ رہی ہو، واقع ہو رہی ہو۔ مواقع النجوم، نجوم کے پڑنے یا گرنے یا واقع ہونے کی جگہ، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے یہ میں عرض کر دوں کہ دو اس کے مفہوم ہیں، اور عام طور پر مفسرین نے اجمالاً تو دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اس دور میں جو جدید ذرا تجدد پسند قسم کے لوگ ہیں وہ ایک مفہوم کے اوپر یقین کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں، جبکہ میرے نزدیک جو دوسرا مفہوم ہے، اور بعض حضرات اس دور میں بھی اللہ کے فضل سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، تو وہ دوسرا مضمون ہے جو تجدد جو ہمارے ہاں پسند لوگ ہیں، جدید ریشنلزم جن کے ذہنوں کے اندر رچ بس گیا ہے، ان کے حلق سے وہ کڑوی گولی اترتی نہیں۔ تو یہ دونوں اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ سمجھ لیجئے، جو یہ جدید فکر سے اور جدید سائنس سے اور اس سے جو لوگ زیادہ متاثر ہیں، اس درجے متاثر ہیں کہ وہ قرآن مجید کی ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ اسی کے حوالے سے اور اسی کے رنگ میں جو ہے اس کی کوئی تشریح کریں اور تعبیر کریں، ان لوگوں کی تو رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ستاروں کے مدار۔ محل وقوع کا لفظ بھی ایک شخص نے استعمال کر دیا اس سلسلے میں، حالانکہ اس مفہوم میں عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اردو میں مستعمل ہے محل وقوع کسی چیز کا کسی جگہ پر قائم ہونا، جبکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت کسی چیز کا پڑنا گرنا یہ اس کی اصل جو ہے لغوی مفہوم اس کی بنیاد کے طور پر ہے۔ بہرحال اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ ستاروں کے مدار ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کی طرف آئیں گے تو ایک شخص کے پاس بڑا مواد ہے، گیلیکسیز ہیں، اور ایک ایک گیلیکسیز میں لکھوں کھا ستارے ہیں، اور ایک ستارہ ہمارا یہ سورج ہے، اور یہ تو بہت ہی درمیانے سائز کا ہے، ایسے ایسے بڑے ستارے ہیں، وہ تو پھر جتنی چاہیں آپ اس کی ڈیٹیل دیتے چلے جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو علم فلکیات ہے، میرا اپنا ذاتی مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی میں اس کے بارے میں کچھ پڑھنا شروع کرتا ہوں تو دماغ چکرانا شروع ہو جاتا ہے۔ فاصلوں کا کوئی تذکرہ کیجئے، لائٹ ایئرز کی اصطلاح بنائی گئی ہے، لائٹ ایئرز کے ایک سیکنڈ میں لائٹ جو ہے 86,000 میل جا رہی ہو، یا 1,86,000 میل، اور اب وہ ایک سال میں جتنے جائے گی اس کا فاصلہ جو ہے 1 لائٹ ایئر، اور اب جو ستاروں کے درمیان فاصلے گننے شروع کرتے ہیں تو اتنے ملینز لائٹ آف ایئرز، اتنے بلین، اور تو اس سے واقعہ یہ کہ انسان کا ذہن چکراتا ہے، اور اس کا جتنا چاہے کوئی شخص مواد جو ہے تفسیر کے اندر یا اپنے درس کے اندر شامل کر لے، لیکن میں اس کا لباب آپ کو بتا رہا ہوں، لب لباب، کہ ان کے نزدیک اس کے مفہوم یہ ہے کہ یہ جو اتنا وسیع و عریض کائنات کا نظام جو ہم نے قائم کیا ہے، یہ جو مدار ہیں کہ جن میں یہ سیارے تیر رہے ہیں، ان کی میں قسم کھاتا ہوں، اور وہ قسم جو ہے قرآن مجید کی عظمت پر کس طور سے دلالت کر رہی ہے کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے، جس کی قدرت کا یہ ٹھکانہ ہے، اور جس طرح کا نظم اس کائنات میں کاسمک لیول پر ہے، اسی طرح کا محکم نظام جو ہے اس قرآن کے اندر بھی ہے، اس کی تعلیمات کے اندر بھی ہے۔ یہ گویا کہ وہ ایک ربط قائم کرتے ہیں وہ اس علم فلکیات سے إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم کے اوپر ایک دلیل لانے کے طور پر۔ یہ ایک مضمون ہے، میرے خیال میں یہ مضمون درست نہیں ہے، امکان اس کا موجود ہے، دوسری رائے زیادہ صحیح ہے، ستاروں کے گرنے کی جگہ، اور در حقیقت اس کی پشت پر قرآن مجید کا ایک مکمل مضمون ہے کہ جو اس دور میں بہت سے حضرات کی ذہنی مناسبت اس سے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اول تو آج کا انسان جن کے وجود کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا مشکل ہی سے کچھ مانتا ہے، ٹھیک ہے قرآن میں ہے تو ہم مان لیتے ہیں، سر سید احمد خان نے اس کا سرے سے انکار کیا، جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے جو مشتعل قسم کے انسان ہے بس ان کو جن کہہ دیا گیا ہے، اور کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے اس لیے کہ وہ مشتعل مزاج ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا یہ ایک استعارہ ہے، ایک تشبیہ ہے، باقی وہ آگ تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، انسان ہی رہتا ہے۔ اسی طرح وہ ذرا مشتعل مزاج ہے اس لیے کہہ دیا گیا کہ ہم نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے، حقیقت میں وہ انسان ہی۔ اب سر سید احمد خان دیکھیے ان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ان کی ایک قومی لیڈر کی ہے، میں اس حیثیت کو علیحدہ رکھتا ہوں، اس کے میری نگاہ میں قدر بھی ہے، ان کی رائے سے اختلاف کوئی شخص کرے، لیکن یہ ہے کہ ان کا خلوص اور اخلاص مسلمانان ہند کے ساتھ، ان کی بہتری کے بارے میں ان کا غور و فکر، ان کی بے چینی، یہ ساری چیزیں بہت قابل قدر ہیں۔ لیکن ایک متکلم اسلام کی حیثیت سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کو پھر پوری شدت اور قوت کے ساتھ ان کی نفی کرنی پڑی۔
فرشتے کا انکار انہوں نے کر دیا کہ فرشتہ بھی بس فورسز آف دی نیچر کا نام ہے، باقی فرشتے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی علیحدہ صاحب تشخص وجود نہیں ہے، کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جیسے کشش کی ایک قوت ہے یہ بھی ایک فرشتہ ہے، یا ایک حرارت ہے یہ بھی کہہ لیجئے کہ ایک فرشتہ ہے، تو جو بھی فورسز آف دی نیچر ہیں وہی فرشتے ہیں۔ تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ بہت ڈیمیج ہوا ہے، اور دین کا جو خاص طور پر اعتقادی اور ایمانی جو اس کی جڑ اور بنیاد ہے وہ مزمحل ہوئی۔ ہمارے ہاں یہ فکر جو ہے پھر سید سے جو چلا ہے، تو بہت سے لوگوں کے اندر، پرویز صاحب جو ہے وہ اس کے سب سے زیادہ قائل اور سب سے زیادہ شارح اور بہت کھل کر اس کو آگے بیان کرنے والے، علامہ مشرقی کے ہاں بھی آپ کو فکر مل جائے گا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس فکر سے کلیتاً بچا ہوا جو ہے اس دور میں جدید جو ایک رجحان ہے اس میں کلیتاً بچا ہوا آدمی بمشکل ملے گا آپ کو۔ آپ بھی اپنے ذہن کے اندر جھانکیں گے تو محسوس ہوگا کہ واقعی بھی مان لیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ واقعی یہ کوئی جنوں کا کوئی علیحدہ وجود ہے اور وہ کوئی ان کی تخلیق جو ہے آگ سے ہوئی ہے، وہ اتنی آسانی سے یہ ہمارے ذہن میں بات اترتی نہیں۔ اس سے آگے چلیے، قرآن جو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان جنات کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں میزائلوں کے ذریعے سے اور سپوٹنکس کے ذریعے سے اور بڑے بڑے راکٹس کے ذریعے سے اور کئی سٹیجز کے راکٹس کے ذریعے سے، اس سے کہیں آگے تک ان جنات کا جو ہے اس کائنات کے اندر نفوذ ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو ملائکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر اترتے ہیں زمین کی طرف تنفیذ کے لیے، ان کے پاس جو احکام ہوتے ہیں یا ان کی آپس کی کوئی کمیونیکیشن ہے اس کو یہ اچک لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے فضاؤں میں یا خلاؤں کے اندر اپنے خاص ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر یہ بیٹھ کر سان گن لیتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں کہانت کا جو پورا دھندا اور کاروبار ہے وہ چلتا رہا ہے۔ یہ جو کاہن لوگ ہوتے تھے وہ انہی جنات کے ساتھ رشتہ اور تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے تھے، اور یہ جنات سنی سنائی باتیں جو ہے فرشتوں کی، جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کے ٹرانسفر کا یا پروموشن کا یا اس کو ڈیموٹ کرنے کا کوئی حکم ہے جو اسلام آباد سے ایشو ہو گیا ہے، اب تھرو پراپر چینل اس شخص تک تو پہنچے گا، کچھ وقت لگے گا، وہاں جس شخص نے اس کو ٹائپ کیا اس نے فون کے اوپر بتا دیا کہ تمہارا تو یہ آرڈر جو ہے یہ پاس ہو چکا اور یہ ایشو ہو گیا، تو ابھی اس کو پہنچنے میں وقت لگے گا، لیکن اس شخص کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ ملائے اعلیٰ میں جو فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، پھر وہ درجہ بدرجہ فرشتوں کو وہ دیے جاتے ہیں احکام، وہ ان کو لے کر اترتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں اس کائنات کے، وہ گویا کہ جو سول سروس ہے، کائنات کی سول سروس، آفاقی سول سروس، اس کے وہ ورکرز ہیں۔ اب یہ جنات جو ہیں چونکہ ان کے ساتھ ایک قریبی ربط رکھتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہے، یہ ناری مخلوق ہے، لہذا اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ان کے مابین قرب ہے، لہذا وہ ان سے وہ باتیں جو ہے کچھ اچک لیتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، اور پھر وہ آ کر سناتے ہیں کاہنوں کو، اور اس سے ان کا دھندا چلتا ہے۔ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں بعض، تو اس سے جو ہے ان کا وقار قائم ہوتا ہے، ان کی ساکھ جم جاتی ہے، ان کا دھندا اور کاروبار چلتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو ان میں سے شیاطین ہیں، وہ شیاطین وحی الہی کے در پہ رہتے ہیں کہ جب فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہوتا ہے اس وحی میں سے کچھ اچک لیں، یا اس وحی کے اندر کوئی دخل اندازی کر دیں، اس کے اندر کہیں کوئی چیز غلط شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی بعثت ہوتی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سلسلہ بند ہو چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وحی کا جب نزول ہوتا تھا اس زمانے میں خاص طور پر پہرے بٹھا دیے جاتے تھے ان آسمانوں میں کہ کہیں سے کوئی شیاطین جن جو ہیں اس میں دخل اندازی کی کوشش نہ کریں یا اس میں سے کچھ لے نہ اڑے۔ فرض کیجئے آپ سوچئے کہ وحی کوئی آنے والی ہے کسی نبی پر، اور وہ وہاں سے پہلے اچک لایا ہے، اس نے آ کے کسی کاہن کو بتا دیا ہے، ابھی وہ جو ہے جب نبی کھڑا ہو کر سنائے گا، کاہن اس سے پہلے سنا دے، تو معلوم ہوا کہ نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو بالکل مجروح ہو کر رہ گیا، ان کی تو وہ ساکھ جو ہے بالکل ختم ہو گئی کہ یہ تو جیسے ہمارے کاہن ہیں وہ بات کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے وہ بات پہلے بتا دی۔ تو اس پہلو سے خاص طور پر پہرا لگا کرتا تھا جب کہ کسی وحی کا نزول کا زمانہ آتا تھا۔ یہ سورہ جن میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ جنات جب ایمان لائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر، اور ہم نے سورہ جو جن جو شروع ہوتی ہے قل
اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد۔ اب انہوں نے پھر جو آپس میں گفتگویں کی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو ہم نے پایا کہ وہاں تو بڑے زبردست پہرے ہو گئے ہیں، اور شہاب ثاقب جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ ہماری پیچھے آتے ہیں۔ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو وہاں جو ہم نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے سانگن لینے کے لیے، کچھ سننے کے لیے، اچک لینے کے لیے، تو ہم وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب تو ہم فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب اگر کسی نے جا کر وہاں پر ان ٹھکانوں پر کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ اپنی گھاٹ میں پائے گا شہاب ثاقب کو۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ راکٹس ہیں کہ وہ اس پر برسائے جائیں گے۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کہیں وحی کا نزول ہو رہا ہے، کسی نبوت کا اس وقت سلسلہ ہے، لیکن ہمارے سننے میں نہیں آیا تھا، اب ہم نے سن لیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے قرآن سنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو دو جگہ پر یہ واقعہ قرآن مجید میں